سورہ یونس رکوع نمبر 10 تلاوت. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سورہ یونس رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستھری روزی عطا کی تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے. اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں. بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا. بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ایمان نہ لائیں گے اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں. اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالنا ہے جنہیں عقل نہیں. تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں. تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے. تم فرماؤ تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے. بات یہی ہے ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا. سورہ یونس رکوع نمبر 10 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات اس پورے رکوع کے اندر اس کے آغاز میں دراصل بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو بہت عزت دی, ہم نے ان کو بہت ستھری روزیاں دیں. وہ آپس میں ایک ہو کر رہ رہے تھے اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور وہ ہمارے درمیان آئیں گے, ہمارے بوجھ اتاریں گے, تکلیفیں دور کریں گے. وہ پڑھتے تھے ساری روایات. تو حتی جاءہم العلم قرآن مجید کے اندر مفسرین فرماتے ہیں یہاں العلم سے مراد قرآن مجید ہے. تو جب علم آ گیا یعنی قرآن آیا تو انہوں نے قرآن سے ضد کر دی, قرآن سے انہوں نے بغاوت کی, قرآن مجید کی انہوں نے نافرمانی کی, قرآن مجید کی انہوں نے بے قدری کی. تو ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ اللہ پاک ان کا فیصلہ فرمائے گا قیامت والے دن. تو بنی اسرائیل کو عزت ملی رہی, آمد مصطفیٰ بعثت مصطفیٰ پر ایک تھے, مگر جب قرآن آیا تو یہودیوں نے قرآن اور جانے قرآن سے اختلاف کیا. اللہ پاک نے فرمایا سن لو جو اختلاف کرتے ہیں وہ شک کرتے ہیں, تم لوگ شک میں سے نہ ہونا. اے ایمان والو ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. دراصل ان کے نصیب میں ہی ایمان نہیں ہے, وہ بے ادب اور گستاخ ہیں. جو بے ادب اور گستاخ ہو جاتا ہے میں اس کو ایمان نہیں دیتا. یہاں پر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جن کے نام پر یہ سورہ یونس ہے.
میں اختصار کے ساتھ حضرت صدر الافاضل سیدنا امام نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خزائن العرفان سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں قوم یونس کا واقعہ یہ کہ نینوا علاقہ موصل میں یہ لوگ رہتے تھے. ایران کے قریب وہ علاقہ لگتا ہے, اس میں یہ لوگ رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. میں نے ایران کا کلمہ کہا ہے, اس وقت ایران تھا, اب وہ اس ملک کا نام عراق ہو گیا ہے. عراق میں وہ موصل ہے اور موصل کے قریب یہ نینوا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی انہوں نے, اس قوم نے تکذیب کی. آپ نے انہیں بحکم الہی نزول عذاب کی خبر دی کہ اگر مجھے جھٹلاتے ہو تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا. ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب بھی کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی, اگر آج رات کو یہ اس بستی میں رہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہ رہے اور نکل گئے تو سمجھ لینا پھر عذاب آ جائے گا, لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور ڈرنا ہے. تو انہوں نے دیکھا رات کے وقت حضرت یونس علیہ السلام خاموشی سے شہر سے نکل کے جا رہے ہیں. صبح کو آثار عذاب نمودار ہو گئے, آسمان پر سیاہ قسم کا ہیبت ناک ابر آیا اور دھواں جمع ہو گیا, تمام شہر پہ وہ دھواں چھا گیا. یہ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے. انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی جستجو کی, لیکن یونس علیہ السلام کشتی پر بیٹھ کر جا چکے تھے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے جا چکے تھے. وہ کیسے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے؟ اب ان کو زیادہ اندیشہ ہو گیا, لہٰذا انہوں نے اپنی عورتوں کو, بچوں کو, جانوروں کو بھی لیا اور جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جا کر شہر سے باہر نکل کر انہوں نے موٹے کپڑے پہنے, اور موٹے کپڑے پہن کر, یہ لفظ موٹا کپڑا جو ہے اس کے اوپر توجہ کریں, میری مسلمان مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. موٹے کپڑے انہوں نے پہنے, توبہ اور اسلام کا اظہار کیا. شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے. سب نے بارگاہ الہی میں رونا شروع کر دیا اور کہا یا اللہ, جو یونس علیہ السلام ہیں ہم ان پر ایمان لے آئے, جو وہ لے آئے ہم اس پر بھی ایمان لائے, سچی توبہ کی. بس عذاب اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کا جب انہوں نے واسطہ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو دور فرما دیا. حتیٰ کہ ان لوگوں نے کہا یا اللہ, ہم نے جس کسی کا پرایا مال ہے ہمارے پاس, ہم وہ پرایا مال بھی واپس کریں گے. حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسرے کا پتھر اٹھا کر اپنی دیوار میں لگایا ہوا تھا تو اس نے اپنی بنیاد کو اکھاڑ کر وہ پتھر نکال کر اس ہمسائے کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص اور ان کی اس محبت پر اور اس احتیاط پر اور اس تقوی پر ان کی بخشش فرما دی, ان پر رحم کیا اور ان کی دعا قبول کی اور عذاب کو اٹھا دیا. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نزول عذاب کے بعد فرعون کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہ ہوئی, تو قوم یونس پر بھی تو نزول عذاب ہو گیا تھا, پھر ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ تو اس کے مفسرین نے بہت سارے جواب لکھے ہیں. میں ان میں سے ایک جواب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مفسرین نے جو لکھا ہے, تاکہ بات مختصر ہو سکے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ, اور یہی بات ہے کہ دراصل فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا شامل تھی, اس لیے اس نے ایمان کا کہا بھی, اللہ نے قبول نہیں کیا. یونس علیہ السلام کی قوم میں, یونس علیہ السلام نے قوم کو عذاب کی خبر دی تھی مگر بد دعا نہیں کی, خود ناراض ہو کے خاموشی سے چلے گئے, قوم کو بد دعا نہیں دی تھی. تو پتہ چلا جب نبی کی بد دعا شامل ہو جائے پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے, اور نبی کی بد دعا شامل نہ ہو تو پھر اگر کوئی بندہ سچے دل سے جھک جائے, معافی مانگ لے, تو اللہ پاک اس سے عذاب کو بھی